بعض اوقات سسرال سے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ساس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نند کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بنا رہے تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ میری ماں تو ہر وقت دادی کے خلاف بات کرتی، حالانکہ دادی اپنی پوتی پوتے کو بہت پیار کرتی. تو اس بچے کو پیار مل رہا ہے، وہ بچے کے دل میں چاہے ماں کے ڈر سے نہ بولے لیکن اندر میں اس کے دل میں ہوتا ہے دادی بہت اچھی ہے. اور آہستہ آہستہ ماں کے خلاف ریزنٹمنٹ ہونے لگتی ہے کہ ہماری ماں غلط کہتی ہے، دادی تو ایسی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو عقل ہر ایک کو دے رکھی. تو ایسی ساری صورتوں میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے پرسنل گرجز جو ہیں اس کا نشانہ بچے کو بنائیں اور اس میں بچہ بگڑ رہا ہو اور اس سے غلط ایڈوانٹیج لے رہا ہو. تو اس لیے سب لکھ لیں، لکھے بغیر نہیں آپ نے چلنا آگے. سیویئر کیسز میں ڈسپلن جس طریقے پہ آپ کریں گے وہ لکھ کر کریں گے. مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لو، اچھا کرتا ہوں، اچھا 2 دن 4 دن اب لے کے بیٹھ جائیں، اچھا مجھے ایک ٹائم بتا دو تم کس وقت کیا کرو گے تاکہ میں تمہیں دوبارہ نہ کہوں. اب مثلا ہوم ورک تو ہو رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا بچہ، اچھا قرآن کس وقت پڑھو گے؟ صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے شام پڑھوں گا، شام ہوتی ہے تو کہتے صبح پڑھوں گا. ٹائم بتا دو، یہاں ہم ٹائم لکھتے ہیں اور وہ لکھ کے سامنے لگا دیں کہ اس وقت پڑھیں گے. اور جب وہ ہو تو کہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے، نہیں واپس، یہ آپ نے خود لکھوایا تھا، اب اس وعدے کی پابندی کرنی، کیونکہ اللہ کے ہاں وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو جہاں وہ شتر مرغ پالیسی اختیار کریں، شتر مرغ کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ پرندہ ہے نہ وہ اونٹ ہے، نہ وہ سامان اٹھاتا ہے نہ وہ اڑ سکتا ہے. ایک کام کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو یہ ہوں، وہ دوسرا کام کرتے نہیں تو میں تو یہ ہوں، نہ وہ یہ ہے نہ وہ ہے. تو یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی. سائن کرائیں کانٹریکٹ لکھیں، سائن کرائیں اور اس میں لکھا ہو کہ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مدینہ میں تو آپ نے ایک معاہدہ کروایا تھا، یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں لوکل جو مشرکین تھے وہ بھی شامل تھے. 3 پارٹیاں تھیں، مسلم، یہود اور جو مدینہ کے لوکلز تھے. اور اس میں کئی چیزیں طے ہوئی تھی پھر وہ لکھی گئی تھی. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا، اس پر سائن ہوئے تھے. یہ کن موقعوں پر ایسا ہوا جب معاملات بہت ٹینس ہو گئے. صلح حدیبیہ میں بہت ٹینشن تھی، اس کے بعد جو صلح ہوئی تو وہ لکھی گئی. تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں بہت زیادہ ٹینشن کے حالات ہوں وہاں پر زبانی باتیں نہیں چلیں گی، لکھی ہوئی باتیں. کون کیا کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کتنا کرے گا، کہاں کرے گا. کیونکہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں ہم اسکول میں کر لیں گے، آپ فکر نہیں کریں ہم ہوم ورک اسکول میں کر لیں گے، لیکن اگلے دن آپ دیکھتے تو کہیں اسکول میں نہیں ہوتا. ایک تو عہد کی خلاف ورزی پر بار بار یاد دہانی کرائیں کہ یہ وعدہ ہے اور وعدے کی اللہ کیا پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. کتنی آیتیں ہیں عہد کے اوپر، اور یہ اسی وقت ہوگا نا جب بچے کے اندر خدا کا خوف ہوگا. ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بچہ جو ہے نا بہت بدتمیز ہے، بہت نافرمان ہے. تو آپ نے بچے کو ڈانٹا کہ تم کیوں اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرتے. اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پر. تو انہوں نے کہا ہاں ہے. پوچھا کہ کیا ہے، میرا کیا حق ہے، یعنی آپ باپ کا حق تو بتا رہے ہیں، میرا کیا حق ہے. یعنی مجھ سے بھی تو پوچھے نا کہ میں کیوں نہیں بات مان رہا. تو انہوں نے کہا کہ باپ کا اپنی اولاد پہ یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی شادی نیک لڑکی سے کرے. نمبر 2 یہ حق ہے کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھے. نمبر 3 اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو اب بچہ بولا، کہنے لگا اس نے ایک مجوسی باندی سے شادی کی ہے، میری ماں مجوسی ہے، مسلم بھی نہیں ہے. باندی یعنی سلیو ہے. قرآن مجید میں اگرچہ سلیو عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی کیا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو، ذرا رک جاؤ، اچھی خاتون سے شادی کرو. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے میرا نام جال رکھا ہے جس کا معنی بدصورت سے آفام، نام بھی نہیں اچھا رکھا. اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم تو کبھی دی نہیں.
جب اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے تو پھر مجھ سے کس بات کی توقع ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا اس کا. بعض اوقات ہم خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ساری ذمہ داری پوری کرے. تو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. اسی لیے اس ساری سیریز کا عنوان کیا تھا؟ ہم اور ہمارے بچے. جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور اپنی اصلاح میں کیا ہے کہ اگر ہم بچوں سے وعدہ پورا کرا رہے تو خود بھی وعدہ پورا کریں. جب لیلۃ العقبہ میں بیعت ہوئی تھی، بیعت اولا، اس وقت بھی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا عہد لیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم خوشی، ناگواری، تنگی، کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. چاہے ہمارا حق نہ بھی ہمیں ملے پھر بھی ہم اطاعت کریں گے. اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی روحیں پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ عہد الست. مسلمان ہوتے وقت عہد ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس میں بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کے کیا حقوق ہیں، دوسرے کے کیا حقوق ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، دوسرے کی کیا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، بس زبانی کلامی سب کچھ چل رہا ہے، تو اس صورت میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ پھر جھگڑے ہی جھگڑے، فتنے فساد. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ بھی عہد لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. تو ہم بھی بچوں سے عہد لے سکتے ہیں کہ تم یہ غلط کام نہیں کرو گے. وعدہ لینا چاہیے، لکھوانا چاہیے، پھر اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ یہ کہا گیا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، اور سزا بھی ساتھ ہی لکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی عہد لیے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بارے میں اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں عہد لیا گیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اور یہ بیع دونوں طرفہ تھی، تو وعدہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر بچوں کا کوئی مطالبہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی لکھ لیا جانا چاہیے کہ ہاں میں بھی نہیں کروں گی. بعض اوقات ہم بچوں سے تو تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کریں، لیکن اپنا فرض پورا نہیں کرتے، اس میں غافل ہو جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ سے بھی بیعت لی، ان سے بھی عہد لیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت دفعہ بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے نہیں پورے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انعام تو ملنا کوئی نہیں، یہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم یہ کام کر لو پھر تمہیں یہ ملے گا، اور پھر ہم کہتے کب کہا تھا ہم نے. کبھی تو ہم بھول جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے اور ان کے مائنڈ میں کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی، مس کمیونیکیشن ہوتی. یعنی بچہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ یہ وعدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پوری طرح بات کی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزیں لکھ کر ہوں تاکہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، خصوصاً جہاں بڑے انعامات کی بات ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں اچھا تم یہ اچیو کر لو، یہاں جاب مل جائے گی، تمہیں گاڑی لے دیں گے. اب وہ اچیو بھی کر لیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا کب کہا تھا، خود ہی کماؤ اور لے لو جا کے، ہاں ہم کچھ مدد کر دیں گے. تو پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے کب کہا تھا، ہاں آپ نے جب کہا تھا وہ فلانا بیٹھا ہوا تھا، فلانا آیا تھا، فلانا. اس طرح کی باتیں نہیں. جب آپ سنجیدہ قسم کی بات کریں، چھوٹی ہر وقت نہیں کتاب اٹھائی بھی ہو یہ بھی لکھ دو وہ بھی لکھ دو. یہ میں سکھا رہی ہوں یعنی کہ ایکسٹریم کیسز میں جہاں مسائل ہوں، جہاں پچھلے سارے اصولوں پر عمل کے باوجود اصلاح نہ ہو رہی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہم نکات کیا ہونے چاہیے، یعنی لکھنے سے پہلے زبانی ڈسکشن ہو جانی چاہیے. یہ نہ ہو زبردستی ایک چیز خود ہی اصول بنا کے لکھ دیں اور اگلے نے مانا ہی نہ ہو، یا وہ مطالبہ لکھوا دیں اور آپ اس پر اگری نہ کرتے ہو. تو پہلے وربلی اگری کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لکھیں. یعنی اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، نیگوشیشن ہونی چاہیے، فری ماحول میں کسی کے اوپر ایسا جبر نہ ہو. دونوں فریق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو سپریس کر کے پھر اپنی مرضی کی بات لکھوا دے، ایسا نہیں. دو طرفہ معاملہ ہو. پھر معاہدے کے نکات بالکل واضح ہوں. مثلاً آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرات سے بیعت لی تھی، چوری اور زنا نہ کرنے کا اور کوئی بہتان نہ باندھنے کا،
عہد لیا گیا تھا ان سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو انعام اس پر ہوگا وہ بھی واضح انداز میں، اگر اس کی مزید ڈسکرپشن بھی لینی ہو. مثلا آپ اگر بچے کو کہہ رہے ہیں اچھا تم یہ کام کرو تو ہم تم کو آئی فون لے دیں گے، خالی آئی فون نہیں لکھے، یہ لکھے کہ 3G ہوگا یا 4 ہوگا یا 4S ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کچھ سمجھ رہا ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو سیکنڈ ہینڈ لا کے دے رہے ہو تو وہ کہے کہ یہ تو میں لیتا ہی نہیں، مجھے تو لیٹسٹ چاہیے. اس وقت تک ہو سکتا ہے آئی فون 5 بھی آ چکا ہو. تو کلیئر لکھا ہوا ہو کہ کیا دیا جائے گا، کس قیمت کا ہوگا، کیونکہ لکھا پڑھی ہو رہی ہے اب. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور اینڈ خراب ہو جاتا ہے، جھگڑے فتنے فساد پہ اینڈ ہوتا ہے، تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا، یعنی کیئر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہو معاہدہ، یہ نہیں کہ اوپن چھوڑ دیں، اوپن اینڈ نہیں رکھیں. 1 سال میں تمہیں یہ گریڈ امپروو کرنے ہیں، 1 سال کے اندر یہ کام کرنا ہے، یا 1 مہینے کے اندر یہ چیز لکھی جانی چاہیے، تب تمہیں اس پر انعام ملے گا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مدت تک معاہدہ پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین. پھر یہ ہے کہ اگر معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی حالات زیادہ چینج ہو جائیں تو بیچ میں اگر رد و بدل کرنا پڑے تو باہم نیگوشیشن کے بعد رد و بدل کریں. مدت نہیں پوری ہوئی لیکن سچویشن چینج ہو گئی. مثلا آپ نے ایک بچے سے کسی قیمتی چیز کا وعدہ کیا تھا، اتنے میں آپ کی جاب چلی گئی اور آپ مقروض ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے. اب آپ اس کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیں کہ یہ حالات تبدیل ہو گئے تو یہ پورا نہیں ہو سکے گا. یعنی معاہدہ کریں بھی اکٹھا، چینج بھی اکٹھے، اور اختتام پر بھی اتفاق رائے سے ہی اس کو ختم کریں گے. اور پھر وہاں رضامندی تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو وعدہ لیا تھا نا تو اس پر فرمایا تھا کہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا. جب اقرار کر لیا، اس کو مان لیا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب گواہ رہو. مثلا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن معاملات میں معاہدے کیے گئے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جو اہل است میں ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھپانے کا معاہدہ. مثلا اس کو سامنے رکھ کے آپ کیا قیاس کر سکتے کہ تم آج کے بعد اس معاملے میں کوئی بات مجھ سے چھپاؤ گے نہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے چوری چوری کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب آپ کو کہیں دوسرے بندے تیسرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچے کو وہاں دیکھا گیا. اب آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں، آپ بچے سے پوچھتے ہیں اور وہ کوئی سہمی اقرار کرتا ہے نہیں کرتا، معاملہ کو غیر واضح ہے. بعض اوقات آپ اس کو نہیں احساس دلاتے کہ واقعی تم کوئی غلط کام کرے، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کو جیسے اپنے تربیت کے اصول ہے تو آپ اس سے لکھوائیں کہ دیکھیں میں تمہیں ہاسٹل میں بھیج رہی ہوں، مثلا تم مسجد میں نماز پڑھو گے، فلاں تمہیں فیسلٹی حاصل ہے، تم اس وقت سے پہلے گھر آؤ گے، ایسا کرو گے. بس تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کہ تم اگر کہیں جاؤ گے تو بتا کر جاؤ گے، چوری چھپے نہیں کرو گے، یہ ساری چیزیں لکھی جائیں. پھر اسی طرح سچ بات کہنے کا معاہدہ کہ سچ بولو گے. بھئی سب کو پتا سچ بولنا چاہیے، بھلے پتا ہے، لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے، مزید اس کو پکا کرنے کے لیے کہلوایا جائے، لکھا جائے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق. کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے. پھر اسی طرح سننے اور ماننے کا معاہدہ کہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے، سمعنا واطعنا کا معاہدہ. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا
اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا اور اطعنا کہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی وعدہ لیا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور کس چیز کا وعدہ؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنے کا وعدہ. یہ بھی معاہدے میں آ سکتا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا شاید معاہدہ کسی لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی قانونی باتیں ہوتی ہیں، کوئی لین دین خرید و فروخت کے معاملے میں. نہیں، ایسے معاملات میں بھی وعدہ لیا جا سکتا ہے. مثلا کسی امیر سے، ذمہ دار سے، یا کسی بڑے بچے سے جب اس کو چھوٹے بچوں کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کسی بھی طرح، کہ تم ان سے اچھی طرح بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے. اب یہ تو فرض ہے نماز اور زکوٰۃ، لیکن پھر بھی دوبارہ اس سے وعدہ لیا گیا، تو ہم بھی اپنے بچوں سے اس کا وعدہ لے سکتے ہیں، خصوصاً جب وہ ہمارے پاس نہ رہتے ہوں. پھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کا معاہدہ. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے کہ میں ہر ایک کا فیتھفل رہوں گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہمیں عہد شکنی کے نقصانات بھی ساتھ ہی بتا دینے چاہیے. مثلاً آپ جیسے کسی کو جاب پر رکھتے ہیں تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بغیر بتائے چھٹی کی تو کیا نقصان ہوگا، اگر آپ وقت سے پہلے جاب چھوڑ کر گئے تو آپ کو کیا پینلٹی دینی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں باقاعدہ لکھ لینی چاہیے. اور پھر عہد شکنی کی صورت میں جو سزا ہے وہ بھی، اور اس کو اللہ کے ہاں کیا نقصان ہے وہ بھی بتانا چاہیے. یعنی ایک تو دنیا کا نقصان ہے نا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کے نقصان بتانے سے بات نہیں بنے گی. آخرت کا ذکر ہمیشہ کرے بچوں کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا یہ میرے ساتھ تو تمہارا ہے، لیکن جب میں نہیں تو اللہ تمہارا نگران ہے. میں تو دیکھ کر بھی تمہیں پورا نہیں دیکھ سکتی، ظاہر دیکھتی ہوں دل تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے. تو فاسقین کی علامت بتائے گی، وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کہ فاسق لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد. پھر جو عہد شکن ہو اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا. قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنے وعدے اور قسموں کو کم قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کے حامل ہوں گے، یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا. تو یہ معاہدے سے متعلق بات تھی، اور اس کی ہوم اسائنمنٹ بھی موجود ہے، جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا گیا کہ معاہدہ کیسا لکھا جائے گا. مثلاً یہ ہے کہ معاہدے کی تاریخ لکھی جائے گی کہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، اور ہم دستخط کنندگان یعنی سگنیٹریز جو ہیں یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ درج ذیل کاموں کو عمل میں لائیں گے. اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، اگر اور تو، اگر اور تو، اور بونس کیا ہوگا، جرمانہ کیا ہوگا، وہ نیچے دستخط دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار بتا دیا گیا اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. بعض دفعہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں جس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ سوری ماما، یا یہ ایسی صورت میں کیا ہمیں رویہ؟ اوکے، اس وقت تھوڑا سا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ذرا اس کو چھوڑ دیجیے. مثلا آپ پڑھ رہے ہیں اور بچہ سوری کرنے آیا، تو یہ نہیں کہ وہ بےچارا کھڑا ہے اور سوری سوری کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے، نہیں. اب آپ اپنی انا سے باہر آئیں، اپنا کام چھوڑیں اور اسے کہیں اچھا بیٹے بیٹھو ذرا میں تم سے بات کرتی ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو یہ پنشمنٹ کیوں دی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آئندہ نہیں کرنا. اچھا ماما نہیں کرتے. اور اس کو بھی سکھائیں کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے، اور اس کو یہ کہیں کہ چلو اب تم صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے. اچھا تم نفل پڑھو، اچھا تم جا کے بھائی کو پیار کرو، اچھا تم ایسا کرو. یعنی معافی کے ساتھ ہی مزید اصلاح، وہ اصلاح کا موقع ہوتا ہے. نیکسٹ. مجھے پوچھنا ہے کہ ساری باتیں آپ نے کی ہے نا کہ ان سے ناراض ہونا ہے یا ان کو ہم نے کہنا ہے، تو ان بچوں کے لیے جو کچھ بات سن لیں، لیکن کبھی کچھ بچے کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ماں نے ہمیں اس بات پہ منع کرنا ہے، سکھانا ہے، ہمیں انہیں کچھ سمجھانا ہے، ہمیں کوئی اچھی بات نہیں. بچے اتنے سخت رویے سے رہتے ہیں ہر وقت کہ ان کو انسان کچھ کہنے کے لیے بھی ڈرتا ہے کہ وہ یہ نہیں سنے گا. ابھی یہ بہت اہم سوال ہے ان کا
اور یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات بالکل کمیونیکیشن نہیں کرتے, اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں. تو اس وقت کچھ سنائیے نہیں, اس وقت پہلے اس سختی کو کم کریے کسی بھی طریقے سے. ایک تو دعا کا طریقہ ہے کہ اللہ دلوں کو نرم کرے. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی سننے کو تیار نہ ہو لیکن وہ کسی اور کی سنے. ہو سکتا ہے باپ کی سنے, ہو سکتا ہے باپ کی بھی نہ سنے, ہو سکتا ہے خالہ کی, ماسی کی, کسی رشتے دار کی, کسی ٹیچر کی. تو آپ یہ تلاش کریں کہ اس بچے کا ویک پوائنٹ کون سا ہے, یہ کہاں سنے گا, کیسے سنے گا, تو اس پہ پہلے ورک کر لیں حتیٰ کہ آپ وہاں پینیٹریٹ کر جائیں. اگلے مرحلے پر اصلاح کا کام شروع ہوگا. پچھلے 8 ویکس میں جو میں نے مختلف پوائنٹس بتائے نا, ان میں سے ایک کے بعد ایک آزماتے ہوئے مختلف طریقوں سے کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اسٹیج بہت بچپن سے کم بچوں میں ہوتی ہے, لیکن ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. کتنا بھی کوئی برا ہو اس کے اندر خیر بھی ہوتی. فرعون کتنا سخت ظالم تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, قولا لہ قولا لینا, اس سے نرمی سے بات کرو, شاید ڈرنے لگے, شاید نصیحت پکڑے. اس کا مطلب یہ کہ فرعون کے اندر بھی کوئی خیر کہیں چھپی ہوئی ضرور تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اس کی خیر جاگ اٹھے. تو ہوپلیس نہیں ہونا, جو پہلے میں نے عرض کیا, اور ایسا انوائرمنٹ بنانی ہے کہ جس سے وہ سنے آپ کی یا کسی اور کی, اور پھر آہستہ آہستہ امپروو کریں اس کمیونیکیشن کو. بعض اوقات اسکارز بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ زخم دیر سے مندمل ہوتے ہیں, لیکن ہو جاتے ہیں, مایوسی نہیں. جی وعلیکم السلام. موسٹلی آپ چھوٹے بچوں کے اوپر زیادہ خیال ہوتے ہیں, لیکن جن کے بچے بڑے, جیسے میں اپنے 3 بیٹوں کی بات کروں گی, جیسے وہ بچپن میں تھے تو بات سنتے بھی تھے, نماز ماشاء اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن جیسے وہ جب 20-21 کے ہو جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہماری اپنی لائف. جی اس میں تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب وہ 21 تک پہنچ جائے تو ان کو اب آزاد کر دیں. ٹھیک ہے, اب آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, دعا دے سکتے ہیں, سب کچھ, لیکن تربیت میں چھوٹے بچوں کی اس لیے بات کرتی رہی ہوں, اگرچہ میں نے سارے ایجز کو اکٹھے ملا کے کیا ہے مختلف مواقع پر ضرورت کے مطابق, لیکن زیادہ تربیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ ابتدائی سال ہی ہوتے ہیں. لیکن بات یہی تھی کہ وہ بچپن میں تو پڑھتے تھے, سنتے بھی تھے بات, جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے باہر نکلنا. اب ان کو آپ سے بڑے کسی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وقت تک ماں کی بات افیکٹو ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے, کوئی شیخ چاہیے ہوتا ہے جس کو لک اپ کر سکے اور جس پر وہ ٹرسٹ کرے, یا جس کے پاس ہم سے زیادہ اسٹرانگ دلائل ہوں اس خاص ٹاپک کے متعلق. ٹھیک ہے, جس میں ان کو بیٹھوں سے جاتے ہیں, اب ان کی مثلا مولانا صاحب گھر میں آتے ہیں گھنٹے کے لیے, فرائیڈے اور سیٹرڈے, وہ گھنٹے سے پہلے تو بول رہے ہوتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا, ہم نے نہیں پڑھنا, سننا نہیں ہے لیکچر, لیکن جب وہ آتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں 1 گھنٹہ سنتے ہیں ان کو نا. جب وہ سنا کے جاتی ہیں تو بات ہوتی ہے ہمیں ان ساری باتوں کا پتا تھا, تو جتنا میں کر سکتی اتنا تو میں کرتی ہوں. اس کو کنفرنٹ پھر نہ کیا کرے, خاموشی اختیار کیا کرے, کیونکہ بعض اوقات ہم انڈائریکٹلی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, ہم ان کی بات پہ یقین کر لیتے کہ اچھا شاید ہی پھر مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے جب نہیں سننا چاہتے تو وہ کہتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے, یا ہم شروع ہی کرتے ہیں بات تو وہ آگے سے خود لے چلتے ہیں اس کو. ایسے رویوں کو اگنور کریں, نہ ان میں مایوسی کا اظہار کریں نہ ان کو خوشی کا, لیکن بچوں کو بتائیں کہ میں ماں ہوں اور جو میں کہہ رہی ہوں اس کو ماننا بھی لازم ہے. اور یہ بچپن سے ٹریننگ شروع ہوگی کہ ماں کا ادب اور ماں کی اطاعت دین کا حصہ ہے, تب بڑے ہو کے سنیں گے بات. اور ماں کو بھی جائز بات ہی کرنی چاہیے. بعض مائیں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی کہ چونکہ ہم مائیں ہیں اس لیے ہماری ماننی چاہیے, جو مرضی ہم کہیں. نہیں, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اب وہ بچے نہیں رہے, اب ان کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں, اب ان کے ساتھ ایڈلٹس کی طرح ٹریٹ کریں, جیسے کسی بھی بڑے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں. ان کا بھی ایک ادب احترام ہے, اس کو بھی ملوث خاطر رکھیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ سے بات کرنے کے لیے بے حد خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اب تک انٹرنیٹ پہ سنی اور آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی. الحمدللہ. اور اس کے بعد اب میں اپنے بیٹے کے لیے بول رہی ہوں کہ میں اس کو ایک بار بول دی کہ ہر ماں کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, تو تم اگر کچھ چھپ کے ہم سے کر رہے تو ہم کو برابر اس بات کا اندازہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز معلوم کروا دیتے تو تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے باوجود بھی وہ کرتے. جی
دیکھیے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس سے ہم ان کو تھوڑی دیر دمکا تو سکتے ہیں مگر کنونس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی باتیں پھر بھی مان لیتے ہیں. کہہ دیجئے کافی ہے بس, لیکن صرف یہی چیز نہیں چلے گی. ایک چیز سب ماں کو میرے سمیت یاد رکھنی چاہیے کہ ماں بننا صبر کا امتحان ہے. بہت سلو پروگرس بعض اوقات ہوتی ہے, کرتے کرتے بچے چھوڑ جاتے ہیں. پھر جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سن لیتے, پھر ایک وقت آتا ہے ان کی اپنی انا جاگ اٹھتی ہے. تو بس صبر, کیونکہ مایوسی نہیں, دعا کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے, رستے نئے نئے ڈھونڈتے رہنا ہے. مثلاً اگر ایک طریقہ کام نہیں کر رہا, مثلا اگر ایک مولوی صاحب یا ایک ٹیچر یا ایک اسکول یا ایک جگہ نہیں فائدہ ہو رہا, تو سارے حالات کا جائزہ لے کر جینوئنلی انصاف کے ساتھ تو کوئی اور چیز ٹرائی کریں, لیکن مایوسی نہیں. نیکسٹ. استاذہ میرے سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو والدین کرتے ہیں زندگی میں وہ آگے جا کے بچوں کو ملتا ہے, اچھا یا برا. تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ والدین کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد جو بچے کریں گے وہ پھر والدین کو اس کا ثواب یا اس کا گناہ پہنچے گا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرا. بچے جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں, کمائی کا بہترین ذریعہ ہے. اگر ماں باپ نے ان کو اچھی چیزیں سکھائی ہیں اور وہ اچھا کر رہے ہیں تو ماں باپ کو بھی اجر ملتا ہے. اسی طرح اگر ماں باپ نے غفلت برتی ہے اور وہ غلط کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی. لیکن اگر ماں باپ نے سب کچھ سکھا دیا اور پھر بھی وہ نہیں سیکھ رہے تو پھر ماں باپ تو بری ذمہ ہے. جی فرمائیں. استاذہ کل میری جو بیٹا ہے اس سے ایک فرینڈ کے فادر نے ہسبینڈ کال کیا کہ وہ اس سے ملنا چاہ رہے تھے. تو جب وہ ملنے گئے تو وہ اپنے بچے کے پرابلم سے بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے اور ان کو یہ شک کرے کہ وہ ڈرگس نہ کرتا ہو کچھ ہو. اور میں اس بچے کو استاذہ بچپن سے دیکھا ہوا میں جانتی ہوں, تو میں بڑی شوق ہوئی یہ سن کے کہ ہاں وہ بچہ ڈرگس کر سکتا ہے سب کچھ. تو انفارچونیٹلی ماں باپ جو ہے بچوں پہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں اور پڑھائی ان کے لیے اتنی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ذرا سے ان کی کسی ایک سبجیکٹ میں بھی گریڈس اب جو مارک نہیں آتے تو وہ بچے کی ہر چیز پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے زیادہ برے بچے ہیں. تو میں اپنے بیٹے کو بتا کے پوچھا کہ بیٹا وہ بہت اچھا بچہ ہے, تو تم مجھے بتا کہ اس کی کیا گریڈس بہت خراب ہے. تو اس نے کہا نہیں صرف اس کے ایک سبجیکٹ میں 60 کے 70% آیا. اس کے پیرنٹس سارا وقت اس کو بلیم کرتے ہیں کہ نہیں تم سب سے زیادہ برا کر رہے ہو, تم تو ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہو. دونوں پیرنٹس نے اتنا زیادہ اس بچے کو پریشرائز کر دیا تھا کہ وہ مجھے بتایا تھا کہ نہیں ونس ہی وانٹڈ ٹو گو اینڈ ہیو ڈرگ. تو میں نے اس کو اسٹرکٹلی منع کیا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے اس کو اس چیز سے روکا. تو ایٹ ٹائمز استاذہ پیرنٹس اتنے ظالم ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے پرووک کرتے ہیں کہ وہ بری عادتوں میں پڑ جائیں. بالکل صحیح. تو ہم اور ہمارے بچے اگر ہم زیادتی کریں گے تو پھر بچوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ کیونکہ بعض اوقات بچوں کو بگاڑنے میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے, ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. اس وقت اگر بچے نافرمانی کرے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں کہ اللہ میری کوتاہیاں میری غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دے. یہ بھی ذرا کبھی رک کے سوچا کریں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا نماز کا, حجاب کا, جو بھی, ہم بہت سی چیزیں نہیں کرتے تو ہمیں اس وقت ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا غصہ آتا ہوگا؟ تو جب بچے ہماری نافرمانی کریں تو اس وقت ہمیں کیوں بہت غصہ آنے لگتا ہے؟ پھر اس وقت پہلے اپنی اصلاح شروع کریں پھر بچے کی. جی فرمائیے. تو یہاں سوال ہے کہ کس طرح سے بچیاں جو ہیں ان کو کنونس کیا جائے منگنی کا یا ان کی شادی شادی نہیں کرنا چاہتی. دیکھیے کہ یہ میرے اس لیکچر میں جس میں نے کہا تھا نا کہ مسئلے کو پہچانیں, اس ٹاپک پہ بھی پیچھے کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ جب بھی بچے کی طرف سے کوئی مسئلہ آئے تو اس پر جذباتی نہ ہو, ایموشنل نہ ہو. مسئلے کو جانیں, پہچانیں, اینالائز کریں. وجہ کیا ہے, بچی کیوں نہیں منگنی کر رہی, کیوں نہیں شادی کر رہی, کیا ریزن ہے. اور پھر والدین اور بچوں میں اتنا ضرور ہو کہ آپس کی کمیونیکیشن ہو, ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ اپنے دل کی بات بتا سکیں. بعض اوقات ہم ایسے روب میں ان کو رکھتے ہیں کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے کچھ ہوتے, پیچھے کچھ ہوتے ہیں, دل میں ان کے کچھ ہوتا, زبان پہ کچھ, کیونکہ ہم ان کو زبان پہ سچ لانے نہیں دیتے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بولو, وہ کیا بولے, اگر بولا سچ تو شامت آئے گی, اس لیے بہتر ہے چپ ہی رہیں. تو ہم خود ہی پھر غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے
مسئلہ کوئی بھی ہو، یہ مسئلہ ہو یا کوئی، یہ دیکھیں کہ پیش کیوں آ رہا ہے. دیکھیں جب گاڑی گڑبڑ کر رہی ہے تو آپ اس کو 4 سلواتیں سنا کے چلائے جاتے ہیں، روک دیتے ہیں نا کہ مسئلہ کیا ہے، پانی ختم ہے، پیٹرول ختم ہے، گرم ہو گیا انجن، کیا ہوا، پھر حل کرتے ہیں، پھر چل پڑتی ہے. تو ہمیشہ وجہ جانی ہے کہ کوئی پرابلم پیش کیوں آیا. ٹھیک ہے جی. آپ اصول بناتے ہیں تو بچہ جیسے کوئی بڑا بیٹا ہے اور چھوٹے بچے ہیں بالکل، تو وہ ایج ڈفرنس آ جاتا ہے. ایج جیسے ڈفرنس، مثال کوئی کھانے کا ہی اصول بنایا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی سب نے کھانا کھانا ہے، کمرے میں نہیں لے جانا. اب چھوٹے بچے تو کر لیتے ہیں لیکن بڑا کبھی کبھار نہیں کرتے، جیسے وہ رات کو دیر سے آیا اور پھر ان کو کمرے میں ہی کھانا ہم خود بھی دے دیتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے، تو پھر بچے چھوٹے نوٹ کرتے ہیں، پھر وہ اصول قائم نہیں ہو سکتا. یاد ہے شروع کے پہلے یا دوسرے لیکچر میں نے یہ بات کہی تھی کہ بعض اوقات اصول ایک نارمل حالات کے لیے تو ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں. یعنی اگر سب کھانا وہاں کھا رہے ہیں اور وہ اٹھا کے جا رہا ہے تو انتہائی غلط ہے. لیکن اگر سب کھا چکے ہیں اور اس وقت باہر کوئی بھی نہیں ہے اور ایک الگ اے سی چلا رہا ہے یا الگ بیٹھ کے، تو اپنے کمرے میں ہی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار چھوٹے کو یہ بتا دینا کہ حالات کے مطابق بات ہوگی، اس وقت وہ حالات نہیں ہے جس کے لیے پہلا اصول چل رہا ہے. جی ہماری جانے والی ہے تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی تھی تو مجھے والد نے کوئی کام کہا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا کام مجھے کہہ دیا، تو مجھے فوراً فرسٹریشن ہوئی. میں نے کہا کہ ڈیڈی آئی اونلی ہیو 2 hands. تو کہتے ہیں کہ کل میری بیٹی نے یہی سیم الفاظ کہے، جملہ بھی بولا، وہی جملہ بولا، اور کہتے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ماشاء اللہ بہت اوبیڈینٹ ہے میرے بچے سارے، لیکن یہ جملہ کل میری بیٹی نے سیم وہی جملہ مجھے کہا. تو مجھے میرے والد کی بات یاد آئی کہ واقعی الحمدللہ یہ جرنی آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین رہی. الحمدللہ شروع سے مجھے یہ لگا کہ جیسے آپ بار بار کہتے تھے کہ اپنے آپ کو ریفارم کیجیے تبھی آپ جو ہے بچوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں اور یہ ہر ہفتے وی ور لوکنگ فارورڈ کہ ہم پھر کس طرح سے آئیں اور پھر کس طرح سے یہ اسٹرانگ ہوتا جائے. اب جیسے آج ہم سفر کے خاتمہ میں آ گئے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کانسٹنٹلی کریں، اپنے لوگوں کو کریں. تو کچھ آپ بتائیے کہ یہ چیز کو کس طرح سے جاری رکھا جائے. ایک تو یہ کہ جو نوٹس آپ نے لیے ہیں ان کو دوبارہ دیکھتے رہیں، پلس یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا مضبوط تعلق ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یا کسی بھی طرح، تو روزمرہ کے مسائل کا ساتھ ساتھ جواب بھی آپ کو ملتا جائے گا. میں نے آپ کو صرف ایک آؤٹ لائن دی ہے، ایک صرف نشاندہی کی ہے، جیسے ایک ڈائریکشن دیتے نا، باقی وہ خانے خالی ہیں، ابھی رنگ بھرنا ہے آپ نے ان میں، اور وہ قرآن سے پڑھ پڑھ کے آپ اس ساری تصویر کو سجائیں انشاءاللہ. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم. اب جو آسکے کہ اگر وہ کمیونیکیٹ نہ کریں بالکل کسی بھی طرح، بہت سافٹ بھی ہوں، پولائٹ بھی ہوں، ایوری تھنگ، اور جو بھی آپ کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کے بعد بھی کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، تھوڑا چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ ریئلائز کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان کو ضرورت پیش آنی ہے آپ سے. بعض بچے اتنے کلیور ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے آپ سے، اس دن وہ اچھے ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گے، کام نکلوائیں گے، پھر میں کون اور تم کون. اب آپ چھوڑ دیں اور انتظار کریں کس وقت آتے ہیں آپ کے پاس، کیونکہ انہیں بہرحال آنا ہے آپ کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں مجھ پہ بھی اور میرے بچوں پہ بھی. میرے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں الحمدللہ. جیسے آپ نے کہا نا کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، تو دعا تو بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے. میرے شوہر کو 10 سال ہو گئے فوت ہو گئے، تو اس ٹائم پہ کوئی بھی کمانے والا نہیں تھا، لیکن ہے نا میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. الحمدللہ آج ماشاءاللہ ہے نا بچے اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور میں ان سے یہی بولتی تھی خوددار بنو، دعا مانگو، نماز پڑھو، اللہ مدد کرے گا. اور میرے ابو حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، اور جب میرے شوہر کا انتقال ہوا انہوں نے بولا کہ آپ وہاں پر کیسے رہیں گی. میں نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے آپ نے جو تعلیم دی ہے میں اسی تعلیم سے اپنے بچوں کو سنبھالوں گی، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگ خود محنت کریں گے اور پڑھیں گے، دین و دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کریں گے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی محنت کری، دین و دنیا دونوں کی تعلیمیں حاصل کری. آج الحمدللہ 3 بچوں کی شادی بھی ہو گئی. میری بیٹی نے آپ کا کورس بھی کیا.
अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते रहने से, खुददार बनने से, अल्लाह की मदद मांगने से अल्लाह जरूर सुनता है। और ऐसा मौका था, ऐसा वक्त था कि मैं मायूस होती थी तो एकदम मुझे घबराहट होती थी, मैं फौरन सजदे में गिरती थी, अल्लाह मुझे हिम्मत देना, मेरे बच्चों को संभाल लेना। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के जरिए ऐसा किया। और तीसरा बेटा है माशाल्लाह मुझे हमेशा हर साल उम्रे पे लेके जाता है, जब कोई जरिए जराए वसीला नहीं था, सिर्फ अल्लाह की मदद शामिल कि हम अल्लाह से मांगेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे लिए दुआओं के जरिए रास्ते बता देगा। और हमें यही हमेशा जब रमजान होते थे मैं दुआ करती थी, ए अल्लाह मेरे बच्चों को मुत्तकियों का इमाम बनाना, परहेजगारों का इमाम बनाना, पेशवाओं का इमाम बनाना, तहज्जुद गुजारों में शामिल करना, तकवा गुजारों में शामिल करना। तो अल्लाह ताला तो कुछ भी तो उनमें डालेगा। तो दुआ तो करते रहना चाहिए और दुआओं से ये समंदर के रुख फिर जाता है। तो ये तो बच्चे हैं, हम जैसे मोड़ेंगे वैसे ही मुड़ जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं माशाल्लाह। मुझे फख्र है कि मैंने अपने शौहर के मरने के बाद उनको ऐसा नहीं छोड़ा। लोग बोलते भी रहते थे या यहाँ क्यों रह रही हैं, मैंने बोला मैं अपने बच्चों को है ना लावारिस की तरह नहीं छोड़ूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने वो मुझे फल दिया। आज मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये तो दुनिया के इनाम है ना, लेकिन ये कि जो आखिरत में इंसान के लिए है, मायूसी न कर करके और अल्लाह से दुआ कर करके इंशाअल्लाह ताला वो तो जब इंसान देखेगा तो इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए ना उस वक्त संभालने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि ये बेवा होना एक औरत के लिए मेरे ख्याल जिंदगी में सबसे मुश्किल काम। 6 बच्चों के साथ तसव्वुर में भी इंसान घबरा उठता है, लेकिन अल्लाह की मदद आती है, बस मायूस नहीं होना और दुआ करते रहना। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताज़ा ये हम और हमारे बच्चों को जो सेशन था, चूंकि आज ये लास्ट क्लास है, तो कल मैंने हम और हमारे बच्चों पर एक नज़म लिखी थी और उस नज़म का नाम है हम और हमारे बच्चे। तो मैं उस नज़म को सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ो नाम में पालते हैं हम अपने बच्चों को, क्या दुनिया और आखिरत की मुश्किलात का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, तरने वाला खिलाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या फाका ज़दों का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, महंगी दरसगाहों में पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या दीनी मदारिस का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, लिबास फाखरा पहनाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या कफन का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, आला सवारियों में घुमाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या जनाजे का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, नरम बिस्तरों पर सुलाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या अंधेरी कब्र का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, आला महल्लात का शौक दिलाते हैं हम अपने बच्चों को, क्या जन्नत के बाला खानों का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, जन्नत के बाला खानों का भी बताते हैं हम अपने बच्चों को, नाजो नाम में पालते हैं हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, टाइम हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।